ایک وہ چبل پارٹی ہے جنہوں نے فروعات کو اصول بنا دیا. اور فروع ہوتا ہے عملیات میں. نماز کی کیفیت فروعی ہے. آپ سے مختلف طریقے ثابت ہیں. نماز کی کیفیات آپ سے جہاں تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت, یہاں تک ہاتھ اٹھانا بھی, یہاں تک اٹھانا بھی ثابت, یہاں تک اٹھانا بھی ثابت, دونوں طرح حدیثیں موجود ہیں. اسی طریقہ سے جو فروعات ہوتا ہے, اذان کے متعلق مسئلہ ہے, اس میں ترجیح والی حدیث بھی ہے اور بغیر ترجیح والی حدیث بھی ہے, اقامت اکیری بھی ہے, دوہری بھی ہے, دونوں حدیث سے ثابت ہے. اب یہ جو غیر مقلد پارٹی ہے, ان کی گمراہی یہ ہے کہ ایک جانب کو یہ حتمی سمجھ لیتی ہے, دوسری احادیث سب کا انکار کرتی ہے, اور ایک جانب کو لے کر ڈنڈا اٹھا لیتی ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں, یہ فروعی مسئلے ہیں کہ نماز, روزہ کی تفصیلات, زکوٰۃ کی تفصیلات, اس میں فروعات ہیں, اجتہادی مسائل ہیں. جہاں روایات کا تعارض آ گیا, اب رفع الیدین ہے, تو اس پر یہ لڑائی کرتے اتنے احمق ہیں اور اتنے بے وقوف کے رفع الیدین پر مناظرہ کرتے ہیں بریلویوں کے ساتھ. اگر ان سے پوچھو بھئی بریلوی اگر رفع یدین کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ یعنی دماغی توازن دیکھو. غیر مقلد بریلویوں کے ساتھ مسئلہ چھیڑا ہوا ہے, رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مسئلہ تو ہوا فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور میں کہتا ہوں مشرک رفع یدین کیا یدین کے ساتھ رجلین بھی اٹھا لے اپنی, تب بھی نماز نہیں ہوگی. بے وقوفو, ان سے مناظرے کرتے ہو. یعنی پورا ان کی تقریریں توحید سے خالی, اور دنیا کی ہر بدعت یہ غیر مقلد کرتا ہے, ہر رسم یہ شیطان کرتا ہے, اور صرف یہ چند مسائل کو ہوا دے کر رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس پہ جھگڑا ہے. حالانکہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے بہت عجیب بات لکھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لکھنے کے بعد, حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ آدمی ہیں جو سفر و حضر کے پیغمبر کے ساتھی ہے, اور سابقین میں سے پہلے دن سے آخر تک میرے نبی کے ساتھ رہے. وہ ابن مسعود کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, اے لوگو آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. یہ کہنے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن بولو شاباش, حضرت عبداللہ ابن, اور کہتا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, کہ آپ نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اب رأیتمونی والے کون ہیں؟ پیغمبر کے صحابہ. صحابہ نے کیا نماز دیکھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ. نسائی صحیح سند کے ساتھ, ترمذی صحیح سند کے ساتھ, سیاہ ستہ اور حدیث کی کتابیں, اور اس کی سند وہ ہے کہ خود غیر مقلدین کے بڑے بڑے علامی شاکر اور اس طرح کے بڑے بڑے علامی وہ ماننے پہ مجبور ہوئے کہ اس کی سند صحیح ہے. ترمذی کے حاشیہ پہ, تعلیقات پہ انہیں خود کہا سند صحیح ہے, لیکن آج تک غیر مقلد ہم سے یہ طے نہیں کر سکا اور کر سکتا بھی نہیں کہ صحیح حدیث کہتے کس کو ہے. آج تک انہیں نہیں پتا. انہوں نے سمجھا صحیح وہ ہے جو ان کے مولوی کہیں, اپنے مولوی کی تقلید کریں گے. ہمارے ہاں معیار ہی کچھ اور ہے. خیر, تو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, تم کو بتاتا ہوں پیغمبر کی نماز پڑھ کے, قام فصلی,
حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، پوری نماز میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر رفع یدین نہیں کیا۔ اب یہ جو غیر مقلد کہتا ہے جو رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں، تو میرا سوال ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہے یا نہیں؟ یہ شیطان کہتا ہے جو رفع الیدین نہ کرے اس کی نماز ہی، اس چیز پہ جھگڑا ہے، اس کی اس بدعت پہ جھگڑا ہے۔ ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت نقل کرنے کے بعد عجیب جملہ امام ترمذی محدث کبیر وہ اسی مقام ترمذی میں لکھتا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث، اس پر بے شمار صحابہ اور بے شمار تابعین کا عمل ہے۔ کس کا بے شمار؟ صحابہ، بے شمار، بولو شابش، بے شمار تابعین۔ یہ کسی حنفی کا حوالہ نہیں دے رہا، یہ امام ترمذی کا حوالہ ہے، اور صحیح ترمذی میں امام ترمذی شہادت دیتے ہیں۔ غیر مقلدوں سے میں پوچھتا ہوں، امام ترمذی نے سچ کہا یا جھوٹ؟ اگر سچ کہا تو غیر مقلد سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو صحابہ کی نماز پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ ان کی نماز نہیں، اور اگر امام ترمذی نے معاذ اللہ جھوٹ کہا تو پوری ترمذی کل عدم ہو گئی، اور ترمذی کی کسی روایت کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر جب محدث خود جھوٹ بولے تو پھر ترمذی پوری کتاب ہی گئی۔ اور امام ترمذی کا سچ ہے، یقیناً سچ ہے، تو رفع الیدین نہ کرنے والا عمل یہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ غیر واحد من اصحاب النبی، بے شمار صحابہ والتابعین، اور بے شمار تابعین کا۔ اور اگر کوئی میرا دوست اہل حدیث بیٹھا ہو تو غصہ نہ کر، جس روایت پہ دور صحابہ میں، دور تابعین میں جس پہ تعامل آ جائے، صحابہ جس روایت پہ عمل کریں، تابعین جس روایت پہ عمل کریں، اس کا درجہ متواتر حدیث جیسا ہوتا ہے۔ اسی کا نام ہے تلقی بالقبول، تلقی بالقبول، اور سب محدثین نے لکھا۔ لیکن اب تلقی بالقبول بھی ادھر یہ للڑ بریلر اٹھے، انہوں نے کہا تلقی بالقبول ہے ہمارے مولوی جس روایت پہ عمل کرے، وہ تلقی نہیں، وہ بجھکی ہے، تمہارے مولویوں کی بجھکی ہے۔ تلقی بالقبول ہے صحابہ کی، تابعین کی۔ اور امام ترمذی حدیث لکھنے کے بعد فرماتے ہیں بے شمار صحابہ، بے شمار تابعین، وہ اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ تکبیر پہلی کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ کہنا جی نماز نہیں ہوتی ظلم ہے یا نہیں؟ اور یہ فتویٰ کس پہ جا رہا ہے؟ صحابہ پہ۔ ہم کہتے ہیں تو سیدوں میں بھی شروع کر دے، سیدوں والی روایت بھی ہے، نسائی والی پتہ نہیں وہ کیوں چھوڑی تو نے، شیعہ سیدوں میں بھی کر رہے ہیں تو تو بھی کر، لیکن یہ نہ کہنا کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت زید بن ثابت، مسلم شریف، حضرت زید بن ثابت کہتی ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور نہ ساتھ والی سورت پڑھنی ہے۔ لا قراءۃ، اسی طرح ہے لا صلاۃ، لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، لطیفہ، یہ گلی سے ہم نکل گئے پھر واپس آتی، ایک لطیفہ سن لو۔ غیر مقلد سب سے بڑا جو شور ڈالتے ہیں نا، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں۔
وہ روایت کس کی پیش کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع یدین کرتے، تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع یدین کرتے. تو سب سے زیادہ زور کس پر دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن. آج میرا خیال ہے بات مشکل تو نہیں بن گئی، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے ہر طرف سے آنا ہوتا ہے، صرف ایک موضوع پہ ہم نہیں رکھ، کیونکہ یہاں ہسپتال ہے. آج مجھے پھر بہت سارے مریض نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا ایک ایک گولی دے کے پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. جو مستقل ساتھی ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، موضوع کیا چل رہا تھا اور یہ کدھر چلا گیا. تو ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو آپ کو جو دوائی ملے لیتے ہو، مریضوں کا ہمیں پتہ ہے، وہ پچھلے کونے تک مریض میں پہچان لیتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو خیر توجہ ہے، اس طرح جی تو نہیں ہوتا، توجہ ہے نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت پہ بڑا زور ہے، لیکن میں آپ کو صاف بتاؤں، بخاری میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اس میں کوئی شک نہیں. اس میں یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رکوع پر جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی رفع یدین کرتے. اتنی بات. لیکن یہ نہیں ہے کندھوں تک، بخاری میں نہیں ہے. اور جھگڑا ہے یہاں کندھوں تک. ایک رفع یدین ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہم نے ہاتھ باندھے، اب رکوع جاتے ہوئے یہ اٹھا لیے، یہ رکھے، تیسری رکعت کی ابتدا میں یہ اٹھا لیے، یہ بھی رفع یدین ہے. وہاں پر یہ کندھوں تک نہیں ہے، بخاری میں بھی دوبارہ دیکھ لینا. خیر امام بخاری شاگرد ہے اور امام بخاری کا استاذ، اور یہ وہ استاذ ہے جو پہلی حدیث کا استاذ ہے. بخاری کی پہلی حدیث اٹھاؤ، انما الاعمال بالنیات، اس میں پہلا استاد بخاری کا ہے حدثنا الحمیدی، پہلا استاد حمیدی ہے. اب یہی حدیث، یہی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر، استاد کی کتاب مسند الحمیدی، اس میں یہ لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتی کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اذا رکع برفع راسہ من الرکوع لا یرفعہ ما، جب پیغمبر کریم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدین نہیں کرتے تھے. شاگرد کی کتاب میں یہ کرتے تھے، استاد کی کتاب میں نہیں کرتے تھے. مسئلہ فروع یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی کی روایت، استاد کے پاس ہے رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور وہی روایت جب بخاری پہنچی تو کرتے تھے. حمیدی کے پاس ہے نہیں کرتے تھے، راوی وہی حضرت عبداللہ ابن عمر، وہی راوی ہے. اور پھر ان کا شاگرد ہے حضرت مجاہد تابی، وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، 10 سال تک حضرت عبداللہ ابن عمر صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب خیر یہ تو درمیان میں بات آ گئی. یہ جو عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر خود امام کے پیچھے قرات کے قائل نہیں. موطا مالک بھی ہے، کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، ابن عمر خود بھی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے. اور نفی فعل پہ داخل ہے، نہ فاتحہ نہ سورت، مطلق قرات کی نفی. اور اپنے شاگردوں کو بھی کہتے امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، رفع الیدین کے مسئلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لے آئے، اور فاتحہ والے مسئلہ میں ان کے فتوی ہے کہ ابن عمر کی نماز ہی کوئی نہیں. تو یہ ہے ان کی جہالت. تو ہم فروعات میں تشدد کے قائل نہیں. اگر صرف بات رفع عدم رفع تک ہو، قرات عدم قرات تک ہو،
امین بالجار بالسر تک ہو، ان مسائل میں ہم تشدد کے قائل ہی نہیں، یہ فروعی مسائل ہیں۔ ان کو عقیدے کا درجہ دینا اور یہ کہنا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اور آمین بالسر کہو تو خلاف سنت، یہ مسائل ہیں، یہ غلب اور یہ بدعت اور یہ اہل حدیث کی گمراہی ہے، اور صراط مستقیم سے ہٹنا ہے۔ اس گمراہی کی ہم اصلاح کرتے ہیں، ورنہ یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں جو عملی مسائل ہیں، لیکن جو عقائد کے مسئلے ہیں وہ فروعی ہوتے نہیں ہیں۔